کبھی کبھی تاریخ کے صفحات پلٹتے ہوئے انسان رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا واقعی ہم اتنے ترقی یافتہ ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں؟ کیونکہ زمین کے سینے میں ایک ایسی تہذیب دفن ہے جو آج بھی خاموشی سے ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کی، ایک ایسی تہذیب جو تقریباً 5,000 سال پہلے اس وقت بھی روشن تھی جب دنیا کے زیادہ تر حصے ابھی تاریکی میں تھے۔ وقت سے پہلے کی دنیا، جب ہم ماضی میں جھانکتے ہیں تو ہمیں دو عظیم شہر نظر آتے ہیں: موہنجو دارو اور ہرپا۔ یہ صرف شہر نہیں تھے، یہ ایک مکمل منصوبہ بند تہذیب کے زندہ ثبوت تھے۔ سوچے، 5,000 سال پہلے لوگ اینٹوں سے ایسے شہر بنا رہے تھے جن میں سیدھی سڑکیں تھیں، نکاسی آب کا نظام تھا اور ہر گھر میں پانی اور صفائی کا باقاعدہ انتظام تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کے کئی حصوں میں انسان ابھی جنگلی زندگی گزار رہا تھا، اور یہاں انسان شہری زندگی کی بنیاد رکھ چکا تھا۔ وادی سندھ کے لوگ انجینئرنگ میں حیرت انگیز مہارت رکھتے تھے۔ ان کے گھروں کے نیچے پکی ہوئی اینٹوں سے بنی ہوئی نالیاں گزرتی تھیں۔ گندا پانی ایک منظم نظام کے تحت باہر جاتا تھا۔ یہ نظام آج کے کئی شہروں سے بھی بہتر تھا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ صفائی صرف ایک سہولت نہیں بلکہ ایک مہذب معاشرے کی پہچان ہے۔ تصور کریں، ایک صبح وادی سندھ کے کسی گھر میں سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ایک ماں اپنے گھر کے صحن میں پانی ڈال رہی ہے، بچے کھیل رہے ہیں، بازار میں لوگ خاموشی سے سامان خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ یہ کوئی شور شرابے والا معاشرہ نہیں تھا، بلکہ ایک متوازن، منظم اور پرامن تہذیب تھی۔ یہ لوگ زیادہ لڑائیوں سے دور رہتے تھے۔ ان کے شہر قلعہ بند نہیں تھے، جو ایک بڑی بات ہے۔ وادی سندھ کے لوگ صرف گھر بنانے میں ماہر نہیں تھے، بلکہ وہ بہترین تاجر بھی تھے۔ وہ مٹی کے برتن، زیورات، کپڑا اور اناج دور دراز علاقوں تک برآمد کرتے تھے۔ ان کے تجارتی تعلقات میسوپوٹیمیا تک تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تہذیب عالمی سطح پر جانی جاتی تھی۔ ان کے شہروں کی ایک خاص بات یہ تھی: سڑکیں سیدھی اور منظم تھیں۔ ہر گلی جالی دار نقشے کی طرح تھی۔ ہر گھر ایک جیسا اصولی ڈیزائن رکھتا تھا۔ یہ کسی بادشاہ کی مرضی سے نہیں، بلکہ ایک اجتماعی نظام کے تحت بنایا گیا تھا۔ یہ سوچ آج بھی جدید شہری منصوبہ بندی کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ وادی سندھ کے لوگ فطرت کے قریب تھے۔ وہ شاید درختوں، جانوروں اور قدرتی طاقتوں کو اہمیت دیتے تھے۔ کچھ آثار سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مادری دیوی اور جانوروں کی علامتی عبادت کرتے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اب تک ان کی زبان اور مذہب مکمل طور پر سمجھ نہیں آئے۔ یہ ایک راز ہے جو ہزاروں سال بعد بھی خاموش ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے، وہ لوگ کیا زبان بولتے تھے؟ ان کے آثار پر ایک رسم الخط موجود ہے، لیکن آج تک اسے مکمل طور پر پڑھا نہیں جا سکا۔ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جو آج کے ماہرین آثار قدیمہ کو بھی حیران کرتی ہے۔ پھر اچانک کچھ بدلنے لگا۔ شہر آہستہ آہستہ ویران ہونے لگے۔ لوگ نقل مکانی کرنے لگے۔ تہذیب کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ لیکن سوال آج بھی باقی ہے: یہ عظیم تہذیب ختم کیسے ہوئی؟ کچھ کہتے ہیں موسمی تبدیلی نے اسے متاثر کیا، کچھ کہتے ہیں دریا کا راستہ بدل گیا، اور کچھ کہتے ہیں یہ آہستہ آہستہ بکھر گئی۔ لیکن حقیقت آج بھی مکمل طور پر واضح نہیں۔ وادی سندھ ہمیں ایک بڑا سبق دیتی ہے: تہذیبیں صرف عمارتوں سے نہیں بنتی، بلکہ سوچ، نظم اور اتحاد سے بنتی ہیں۔ یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ
ترقی صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ صفائی، نظم اور انسانیت بھی ہے۔ جب ہم آج کے جدید شہروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم واقعی ترقی یافتہ ہیں یا ہم صرف مشینوں کے ساتھ آگے بڑھے ہیں لیکن اپنی سادگی اور نظم کھو چکے ہیں؟ وادی سندھ کی تہذیب ہمیں خاموشی سے دیکھ رہی ہے اور شاید پوچھ رہی ہے، کیا تم نے واقعی کچھ سیکھا ہے؟ یہ تہذیب مٹی میں دفن ہو گئی لیکن اس کی سوچ آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان جب مل کر، منظم ہو کر اور امن کے ساتھ رہتا ہے تو وہ ایسی دنیا بنا سکتا ہے جو ہزاروں سال بعد بھی لوگوں کو حیران کرتے۔ اگر تاریخ صرف یاد رکھنے کا نام نہیں تو وادی سندھ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تاریخ دراصل زندہ رہنے کا ایک طریقہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ایسی مزید تاریخی کہانیوں کے لیے چینل کو فالو کریں۔